تصور کریں 5 کلو ٹماٹر تھیلے میں ڈال کر اگر آپ کی کمر کے ساتھ باندھ دیے جائے اور آپ کو یہ حکم ہو کہ ان کو اتارنا نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے واش روم جاتے وقت بھی یہ ٹماٹروں کا تھیلا 5 کلو وزن کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، تو تصور کیجئے کیسی زندگی ہو جائے گی آپ کی۔ اور یہ زندگی اس وقت زیادہ مشکل ہو جائے گی جب کچھ دن گزرنے کے بعد ٹماٹر گلنے سڑنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی بدبو سے آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، ایک استاد صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کروایا۔ کیوں؟ سوال ہوا تو استاد صاحب اگر ہمیں ماضی کی یادیں پریشان کریں، گزرے ہوئے لمحات کے دکھ، لوگوں کے رویے اور الفاظ ہمیں جینے نہ دے تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے بچوں کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب وہ کچھ دنوں کے بعد اپنے کلاس روم میں آر کہا استاد صاحب جینا مشکل ہو گیا ان ٹماٹرز کی وجہ سے، تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا اب آپ ان ٹماٹرز کو اتار کر پھینک دیں۔ جب انہوں نے اتار کر پھینکا تو یقین کریں ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمیں نئی زندگی ملے گی، اس بدبو سے چھٹکارا ہوا، اس وزن سے چھٹکارا ہوا۔ تو استاد صاحب نے کہا یہی طریقہ آپ اپنے ماضی کے دکھوں اور غموں کے ساتھ اپنائیں، ان کو بھی اتار کر پھینک دیں، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو بھی اپنے ماضی کے کچھ پرابلمز، پریشانیاں تنگ کر رہی ہیں تو یہ کتاب دا آرٹ آف لیٹنگ گو، چھوڑ دینے کا فن، اس میں بہترین انداز میں سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پھر اس کتاب سے ہم وہ طریقے سیکھتے ہیں کہ ان ٹماٹروں کی طرح ہم اپنے دکھ اپنے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا۔ جی ہاں، اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہونے والے معاملات کو قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ٹانگ ٹوٹے 6 ماہ ہو گئے لیکن آج بھی اس صدمے میں ہے، آج بھی اس دکھ میں ہے، آج بھی اس پریشانی میں ہے، جبکہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ چیز آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ چیز پہ آپ کا کنٹرول ہے ہی نہیں۔ تو جو ہو چکا اس کو تسلیم کرنا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا آپ کو غموں سے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ جو ہو گیا اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اس کو تسلیم کرنا ہی سکون حاصل کرنے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ اس کی اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اگر کسی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو گئی جو کسی وجہ سے اچھا نہیں ہے تو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا کہ میری قسمت میں یہی تھا، اللہ پاک نے جو کیا وہ بہتر کیا، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اسی کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، مجھے اسی کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ایک سکون والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ روز یہی سوچتا رہے گا اے کی ہو گیا، اے نہیں ہونا چاہیے تھا، میری قسمت تو کتوں لکھا گیا، میرا نصیب ہی ماڑے، تیرا میرا بیاہ کیوں ہوا، اس طرح کی باتیں روزانہ اس کو تکلیف دیں گی، کیونکہ وہ ان ٹماٹرز کی طرح ان یادوں کو، اس واقعے کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے، وہ جاتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے، واش روم میں بھی اس یادوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس طرح کی یادوں سے کہاں چین لینے دیں گی؟ شادی کے بعد خدا نہ خاصہ کسی کے ہاں ڈسیبل بچہ پیدا ہو گیا، معذور بچہ پیدا ہو گیا، کیا آپ کے یہ بس میں تھا؟ کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ نہیں۔ اب روزانہ بچے کو دیکھ کر کڑتے رہنا، سڑتے رہنا کیا آپ کی زندگی میں خوشی لائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تسلیم کر لینا، قبول کر لینا کہ میرے رب نے یہی منظور کیا میرے لیے، تو اب یہی میری زندگی ہے، اب میں اسی حال میں اپنے ساتھ جیوں گی۔ اچھے بچے کے ساتھ، صحت مند بچے کے ساتھ، تندرست بچے کے ساتھ زندگی گزار لینا کوئی کمال نہیں، لیکن معذور بچے کے ساتھ زندگی گزار لینا یہ کمال ہے۔ اور بہت ساری مائیں محبت کے ساتھ ان کام کو سر انجام دیتی ہیں، کیونکہ وہ تسلیم کر لیتی ہیں کہ اب جو ہو گیا میں اسے بدل نہیں سکتا، میں اسے بدل نہیں سکتی، اب جو ہو گیا اس کو قبول کرنا اور زندگی کو آگے لے کے چلنا۔ اس کتاب میں دیا گیا پہلا سبق، پہلا پوائنٹ ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے زندگی میں ضرور نافذ کرنا ہے۔ دوسرا ٹاپک یا دوسرا پوائنٹ اس کتاب میں جو دیا گیا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے یا کرنے کی خواہش کرنا۔ یہ بھی آپ کو سکون نہیں لینے دے گی۔ بارش ہو رہی ہے، آپ نے کام پر جانا ہے، کیا آپ بارش روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کے کنٹرول میں ہے؟ باہر گرمی بہت ہے، باہر سردی بہت ہے، کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ ہر چیز کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ کی زندگی بے سکون ہوتی ہے۔ ایک ایسا معاملہ جس کے ساتھ آپ نپٹ نہیں سکتے، صرف صبر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے رہنا آپ کو پریشان کرے گا۔ مثال لیتے ہیں، آپ کسی جگہ گئے،
بس میں تھے یا کہیں بھی جا رہے تھے تو کسی نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا یا کسی نے دھکا دے دیا یا کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کیا اس کو روکنا آپ کے بس میں ہے؟ کیا اس کے اخلاقیات آپ سدھار سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ کی ایک بات سے، ایک جملے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں۔ تو جو چیز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑیے۔ آپ ٹریفک میں، ٹریفک جام ہو گئی، کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو پسے پش ڈال دینا اور یہ سوچنا کہ یار جو چیز میں کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے بارے میں پریشان کیوں ہوں۔ ماضی میں اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا، کیا وہ آپ کے کنٹرول میں تھا؟ کیا آپ سارے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں؟ کیا ساروں کے دل آپ کے قبضے میں آ سکتے ہیں؟ کیا ساروں کی زبانیں پر آپ تالا لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہو پائے گا۔ آپ اور میں اگر شادی شدہ زندگی میں ہیں یا شادی شدہ زندگی میں نہیں ہیں، ہم ماں باپ ہیں تو بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے ہیں تو بعض اوقات بڑوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسیوں کو اور دیگر عملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو کنٹرول ہو گیا اس کو قبول کریں، جو کنٹرول نہیں ہوا اس کو اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ وہی کر سکتے ہیں جتنا آپ کا بس چلتا ہے۔ جو آپ کے بس سے باہر ہے اس کے بارے میں سوچتے رہنا، آپ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے۔ آپ کا قد چھوٹا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا قد بڑا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ صرف اس چیز کو سوچ کر کہ یار جو چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں میں نے ان کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ کی زندگی میں نیکسٹ لیول کا چینج آئے گا۔ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو لیٹنگ گو کرنا، اس کو خدا پر چھوڑ دینا زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں، میں تیسرا اور آخری پوائنٹ دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے سیلف لو، جی ہاں، خود سے محبت کرنا۔ دیکھیے، آپ کو کسی نے برا بلا کہا، 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، کوئی بات ایسی کر دی جس سے آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، 10 سیکنڈ لگے اس کو، وہ کہہ کے چلا گیا۔ آپ 10 منٹ، 10 گھنٹے، 10 دن، 10 مہینے، 10 سال اس بات کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اس نے مجھے یوں کہا تھا، ایک بار اس نے مجھے یوں کہا تھا، ایک بار اس نے مجھے یوں کہا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا اپنے آپ سے دشمنی نہیں ہے یہ؟ جس نے آپ کو کہا وہ تو بھول گیا ہوگا، وہ تو اس وقت کھانا کھا رہا ہوگا، وہ تو آرام کر رہا ہوگا، وہ تو اپنی کسی مشغولیت میں مشغول ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں یہاں بیٹھ کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے لو نہیں کر رہے۔ کسی کو معاف کرنا کیا کسی سے پیار کرنا ہے؟ نہیں، یہ اپنے آپ پر پیار کرنا ہے، یہ اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے۔ اپنی ذات کو، اپنی سوچوں کو آزاد کرنے کا نام بھی معافی ہے، کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو یقین کریں اتنا ریلیکس ہوتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج تجربہ کر لیجئے، جس نے آپ کو سب سے زیادہ دکھ پہنچایا اس کو بتائے بغیر دل ہی دل میں اس کو معاف کر دیں۔ بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جو جذبہ جوش مارا اس کو ختم کر دیں اور اللہ پر چھوڑ دیں، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی جب معاف فرما، تو بھی اسے معاف فرما۔ کیا ہوگا؟ آپ کو ایسا سکون نصیب ہوگا، آپ کو ایسی تسلی نصیب ہوگی کہ شاید اس سے پہلے نہ ہو۔ تو سیلف اپنے آپ سے پیار کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو آپ چھوٹے باپ کے بن جائیں گے؟ نہیں، ہمارا اسلام سکھاتا ہی درگزر، عفو درگزر معافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس بندے کے بارے میں سوچتے رہیں گے جو آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا، تو آپ کے بارے میں جب کوئی سوچ نہیں رہا تو پھر آپ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ سوچ سوچ کے اپنی زندگی کو آپ ایسی جگہ پر لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ جانا پسند نہیں کرتے۔ آج دیکھیں، ہر بندہ بیچارہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا بول دے انہیں، بولنا کیوں ہوندا ہے؟ یار ایسا نہیں ہے، یہ بولنے کی ہی تو بات ہے۔ اس نے مجھے یہ بولا تھا، اس نے مجھے وہ بولا تھا، فلاں وقت اس نے یہ کہا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بولنے سے تو شروع ہوتی ہیں، اور آج کتنی ناراضگیاں ایسی ہیں جو صرف اس وجہ سے ہیں کہ اس نے مجھے یوں کیوں کہا، اس نے مجھے وہ کہا تو کیوں کہا، اس کی جرت کیسے ہوئی، میں اس کے ساتھ جین من ختم کر قبر کی دیواروں تک جناب میں ایسے نہیں بات کیوں، اس نے مجھے یوں کہا۔ ہاتھا پائی لڑائی جھگڑ تو یہ آگے کی بات ہے، لیکن ہم بہت ساری لڑائیاں جھگڑے آپ دیکھ لیں صرف اس وجہ سے، اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا، اس نے مجھے ایسے کیوں بولا، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ ساتھ ساتھ لیے پھر رہے، نقصان کیا ہے؟ اپنی ذات کا نقصان ہے۔ ایک اور واقعہ اس کتاب سے جڑا ہوا، اگر آپ کے پاس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے نا، کوئی مقصد نہیں ہے، تو یقین کریں آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ جائیں گے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت، بڑی منزلوں کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، اور ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو معاف کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ یقین کریں یہ بہت بڑا وصف ہے۔ فتح مکہ پر اللہ اکبر، پہلے آقا علیہ السلام کے سامنے ان کے دشمنان کھڑے اور ڈر رہے تھے، کب آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا اور کتنے پھر کافر مسلمان ہو گئے۔
یہ تو ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے. تو میں آپ کو جو واقعہ بتانے لگا تھا, ہماری زندگی میں چونکہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے, تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہیں, یقین کریں, اس سے لڑ لیا, اس سے لڑ لیا, اس سے بحث کر لی, اس سے بحث کر لی, اس بات پہ ناراض ہو گئے, اس بات پہ ناراض ہو گئے. جس نے کو بہت بڑا کام کرنا, وہ ان باتوں میں نہیں پڑتا, ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا, وہ لیٹنگ گو, چھٹ یار دفعہ کر, مٹی پاؤ, چلو. وہ کہتے ہیں نا آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مٹی ڈال دیں, اس سے پہلے کہ قبر پہ تمہارے کو مٹی ڈال دیں. ایک بندہ ہے, اس نے ایئرپورٹ جانا ہے اور اس کی فلائٹ ہے, ٹھیک, اور وہ جا رہا ہے. اب گاڑی والا کوئی آ کے جان بوجھ کر اس کے اندر لگ جاتا ہے, غلطی سامنے والے کی ہے. اب جس کی فلائٹ ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا وہاں کھڑا ہو کر لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, ٹریفک جام کرے گا, تیری ماں ہوں تیری بہن اس طرح کی گالیاں نکالے گا؟ کیا کرے گا مجھے بتائیں تو صحیح. کیا پولیس کو کال کر کے جناب وہاں 15 پہ جھگڑا اوکے گا, یار تیری مہربانی سے جو ہے یار, بس ٹھیک ہے یار, تیری غلطی میری غلطی میری غلطی, مجھے جانے دو, کیوں, میری فلائٹ ہے یار, میرا نقصان ہو جائے گا. وہ اس جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو ویلا بندہ ہے جس نے آگے کہیں جانا نہیں, وہ تیری ایسی کی تیسی, تیری جرت کیسی ہوئی, تجھے میں بتاتا ہوں کہ میں کون. لو جناب, وہ پھڈا ایسا بڑھے گا جناب, وہ 10,000 کا نقصان ہے, وہ پولیس وکیلوں کے چکر میں پا لگا 10 لاکھ لگ گیا. کیوں؟ اس نے کہیں جانا نہیں ہے. تو اگر آپ کسی بڑی منزل کے مسافر ہیں تو رستے میں بھونکنے والے کتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, آپ کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. امید ہے میرا میسج آپ کو پہنچا ہوگا. کتاب پڑھیے, مزید آپ کو سیکھنے کو ملے گا. چھوڑنے کا فن, یہ عام بندے کی بات نہیں ہے. ہر بندہ اس کام کو نہیں چھوڑتا, وہ پکڑی رکھتا ہے اس ٹماٹروں کے تھیلے کی طرح کہ جناب جب تک یہ ہے تو میں بھی ہوں. چھوڑو نا یار, دفعہ کرو, اس کا کام ہی نہیں ہے, اس سے نکلو باہر, زندگی بدل جائے گی آپ کی. آپ مجھے بتائیے, آپ کے پاس ایسا کون سا دکھ ہے, ایسی کون سی چیز جو آپ کو بے تاب کرتی ہے, بے چین کر دے؟ کمنٹ میں بتائیے. ہو سکتا ہے آپ کی بھڑاس نکلے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہو, اور پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. چھوڑ دینے کا فن سیکھیے, یہ بہادری اپنے اندر اپنائیے. غصے والا نو وہ نہیں ہے, بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پچھاڑ دے. بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو رکھے. یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے. تو کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے اور آپ کس طرح سے خلاصی چاہتے ہیں, اور آج معاف کر کے دیکھیے کتنا سکون آپ کو ملتا ہے. اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو یہ ویڈیو اس بندے کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو آپ کو لگتا ہے یار کسی ماضی کی یاد میں پریشان رہتا ہے, کسی پریشانی میں پریشان رہتا ہے, کسی آزمائش میں رہتا ہے. لوگ تو جناب وہ منہ چھاڑ کے چلا گیا تو خودکشی کر لیتے ہیں جناب, گاڑی کے نیچے آ گئے جناب, پنکھے کے ساتھ خود لٹک گئے جناب, کسی نہر میں چھلانگ ماری. واٹ از دس یار, دنیا میں ایک بندہ تھوڑی تھا. وہ تو ویسے بھی جائز ناجائز کے بہت سارے معاملات اس میں ہیں, لیکن ایک بندے کے جانے سے دنیا تو نہیں چھوڑی جاتی. تو ماضی کی یادوں کے ساتھ اتنا چپکے نہ رہیں کہ یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے. قربان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد